السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بوگی مین پارٹ 9۔ جاریہ سارے نکاح میں جن ذات کا انتظار کرتی رہی، وہ نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ اب بھی وہ انہی باتوں کو سوچتی ہوئی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس کے ابو نے سنی اور اس کے ساتھ پیار میں فرق بتایا تھا، تب سے ہی وہ اپنے اور ازغان کے رشتے کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان تھی۔ پورے فنکشن میں وہ اپنے بھائی کو دنیا کا خوش قسمت انسان تصور کر رہی تھی۔ اس کی خوشی میں اس کے والدین شامل تھے۔ وہ حسرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی، کاش اس کی شادی بھی ایسے ہی ہو۔ پھر وہ خود ہی اپنی خواہش پر افسردہ سی مسکرا اٹھی، ساتھ ہی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی۔ یا جمال، بیوٹی کوئین، ازغان اس کا نام سرگوشی میں پکارتا ہے، وہ کوئی رسپانس نہیں دیتی، بس بے آواز روتی رہتی ہے۔ جن ذات اس کی دلی کیفیت سمجھ رہا تھا، وہ اس کی تکلیف پر تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہے، جیسے ہی اس کی آنکھ سے آنسو کا پہلا قطرہ جاریہ کے ہاتھ پر گرتا ہے، وہ تیزی سے اس کی آنکھوں کو چھوتی ہے۔ ازغان، جیسے میرے آنسو آپ کو پسند نہیں، ویسے ہی آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے یہ سرخ آنسو میری جان ہلکان کر دیتے ہیں۔ مجھے پتا ہے نا، جب کوئی بات آپ کے دل سے جڑی ہوتی ہے، جب وہ کسی وجہ سے دکھی ہو، تو آپ اس کی تکلیف پر تڑپتے ہیں۔ جب آپ اپنے جذبات لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، تو یہ سرخ آنسو بنا کچھ کہے بیان کر دیتے ہیں۔ ازغان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری جان اذیت میں مبتلا رہے؟ نہیں نا، تو آئندہ خون کے آنسو آپ کے آنکھوں میں نہ دیکھوں۔ یہ آنکھیں تو آگ کی طرح چمکتی ہوئی ہی خوبصورت لگتی ہے، جس میں میری زندگی کا ہر پل ان کی روشنی سے روشن رہتا ہے۔ چلے آپ بتائیں، کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ اس کے سوال پر ازغان مسکراتا ہے۔ جاریہ ہمیشہ کی طرح اپنی تکلیف بھول کر اس کی تڑپ پر بے چین ہو گئی تھی، اور بوگی مین کو جاریہ کی یہی ادا بہت پسند تھی۔ ایسے تو وہ اس سے اپنی معصوم ملکہ نہیں کہتا تھا۔ وہ نہ صرف چہرے سے معصوم تھی، بلکہ دلی طور پر بھی معصوم تھی۔ ازغان، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں آپ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں، اور آپ نکاح پر کیوں نہیں آئے تھے؟ ملکہ، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کو نظر انداز کرنے کی جسارت کریں؟ اب بات کو گھمائیے مت، جو پوچھا ہے اس کا ہی جواب دیں۔ آپ کی وجہ سے میں دکھی تھا۔ رہی بات نکاح میں آنے کی، تو میں جب رسم ہو رہی تھی تب آیا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں چھپی ہوئی حسرت دیکھ کر میں اس قدر شرمندہ ہو گیا تھا، اسی وقت میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ یا جمال، بیوٹی، مجھے لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے خود غرض ہو گیا تھا۔ نہیں ازغان، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں مانتی ہوں سنی بھائی کی رسم دیکھ کر میں کچھ لمحے اداس ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی مجھے صرف اور صرف آپ کی فکر تھی۔ ابو آپ کو قبول کریں گے یا نہیں، مجھے یہی سوال پریشان کیے جا رہا تھا۔ ازغان، کیا یہ معاشرہ ہمارے اس تعلق کو قبول کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے، ابو نے آج اتنے خوبصورت انداز میں بھائی کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت میں شرمندہ تھی کہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں انہیں شامل نہ کر سکی۔ بس اور کچھ بھی نہیں، میں آپ سے پیار کرتی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج آپ کا جن ذات آپ سے وعدہ کرتا ہے، ہماری شادی آپ کے ابو کی دلی رضامندی سے طے ہوگی۔ ہم بھی عام لوگوں کی طرح نارمل زندگی بسر کریں گے۔ سچ میں ازغان، کیا ایسا ممکن ہے؟ ابو مان جائیں گے؟ نہ صرف مانیں گے، بلکہ اپنی خواہش پر تمہارا ساتھ زندگی بھر کے لیے میرے نام کریں گے۔ ازغان، آپ اس دنیا کے بہترین شوہر ہیں، اور مجھے ناز ہے کہ میں آپ کی حیات کا حصہ ہوں۔ اسے خوش دیکھ کر ازغان بھی اب بہت خوش تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتا ہے اور پھر اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے کبھی بھی اداس نہ ہونے کی درخواست کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنی بے پناہ محبت کا پھر سے اظہار کر رہا تھا۔ جاریہ بھی اسے آئندہ اداس نہ ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے وہ نیند کی وادیوں میں چلی جاتی ہے۔ ازغان کو جب یقین ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا سر آہستہ سے تکیے پر رکھتا ہے، اور پھر وہی اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھے اس کا دیدار کرتا رہتا ہے۔ مناہل کو فنکشن نے اس طرح تھکا دیا تھا کہ کمرے میں آتے ہی بغیر ڈریس تبدیل کیے وہ بس سونا چاہتی تھی۔
وہ اپنی خواہش پر عمل کرنے ہی والی تھی، تبھی اسے سنی کی دھمکی یاد آ گئی۔ اس لیے بیچاری اپنا سیل فون لیے بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ 2 گھنٹے ہو گئے تھے، وہ نہ جانے کتنی بار اپنا فون چیک کر چکی تھی۔ شاید ان کی کوئی کال یا ٹیکسٹ آیا ہو اور وہ بے دھیانی میں اگنور نہ کر بیٹھی ہو۔ انتظار کر کے وہ تھک چکی تھی۔ فون تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اوپر سے سر درد نے برا حال کیا ہوا تھا۔ مراحل سب اگنور کیے صرف سنی کی کال کی منتظر تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ وہ ہنوز ویسی بیٹھی تھی، خود کو ڈانٹ رہی تھی۔ اف، مناہل کیا ضرورت تھی انہیں سمجھانے کی؟ اگر وہ غصہ کر رہے تھے تو کرنے دیتی، مگر نہیں۔ تمہارا بھاشن والا چینل آن ہو گیا اور ہو گئی شروع۔ یہ دیکھے بغیر وہ تمہاری بات مان کر ایک طرف تو مان بخشا، ساتھ ہی دوسری طرف آگے ہمیشہ ان کی بات ماننے کا حکم بھی دے دیا۔ اب بھگتو مناہل بی بی، اگر آج سو گئی تو وہ کیا سوچیں گے؟ میں ان کی آنے والی زندگی میں کوئی بات نہیں مانوں گی۔ اف، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس طرح تو اپنی باربی ڈال جاریہ سے بھی دور ہو جاؤں گی۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی سیل فون رنگ ہوتا ہے اور سنی کا نام دیکھ کر وہ پہلی ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لیتی ہے۔ زہے نصیب ہماری منکوہا تو بے صبری سے ہماری ہی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنی پیاری نیند کو بھول کر کافی حیرت ہوئی۔ مناہل جو یہ توقع کر رہی تھی وہ اس کے جاگنے اور انتظار کرنے پر خوش ہوں گے، الٹا طنز سن کر اس کا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ ہیلو مناہل، کیا تم سن رہی ہو؟ کافی دیر تک جب کوئی جواب نہیں آتا تو سنی سنجیدہ ہو کر پوچھتا ہے۔ جی سن رہی ہوں۔ مناہل، تم رو رہی ہو؟ بس سنی کا پوچھنا تھا۔ اس کی سسکیاں خاموش کمرے میں گونجتی ہے اور سنی بے چین ہو کر جوتے پہنتا ہے اور کال پر اس کا رونا سنتے ہی اس کے گھر کی دیوار پھلانگ کر سیڑھی کے ذریعے سیدھے اس کے کمرے میں پہنچتا ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے صرف 10 منٹ لگتے تھے اور اس دوران مناہل صرف رو رہی تھی۔ جب وہ روم میں انٹر ہوتا ہے، سامنے نظر پڑنے پر مناہل سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ مناہل، سنی اس کے آنسو صاف کرتا ہے اور وہ رونا بھول کر اسے اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی تھی؟ کیا تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ابھی دیر نہیں ہوئی، میں تمہیں… سنی کی بات مکمل ہونے سے پہلے مناہل اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی ہے۔ آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اگر میں نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اسی دن اپنے باپ کو انکار کر دیتی۔ میں خوش ہوں اس نکاح سے، آپ پلیز ایسے مت سوچیں۔ سنی اس کے اسی ہاتھ پر پیار کرتا ہے اور پھر مسکرا کر کہتا ہے، فائنلی پہلا مرحلہ پورا ہوا۔ کیا مطلب؟ مجھے پتا تھا تم اس رشتے پر خوش ہو، مگر تمہارے منہ سے یہ اظہار سننا چاہتا تھا، اور دیکھو تھوڑا سا ایموشنل کر کے تم سے اظہار کروا لیا۔ تمہیں پوری بات سننی چاہیے تھی۔ خیر، اب پوری کر دیتا ہوں۔ اگر تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت زمین میں دفن کر دوں گا، کیونکہ میرے جیتے جیتے تم اس رشتے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ میرے ساتھ ایسا کرتے؟ آپ کو ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ ہرگز نہیں مناہل، تم میری بچپن کی محبت ہو اور یہ میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تم مجھے اپنے ہونے والے مزاجی خدا کو اگنور کرو یا اس سے نفرت کرو۔ سنی کی جنونی انداز میں محبت کے اظہار پر ایک پل وہ خوش ہوئی تھی تو دوسرے پل وہ پھر سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈر سے وہ کانپ رہی تھی اور سنی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ اوور ریئیکٹ کر گیا۔ وہ اس سے گلے لگاتا ہے اور اس کے سر پر پھر سے پیار کرتا ہے۔ مناہل اس کے سینے میں سر چھپائے رو رہی تھی۔ مناہل، میں بہت محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے معاملے میں تھوڑا جنونی ہو جاتا ہوں، کسی جنونیت میں نہ چاہتے ہوئے تمہیں تکلیف پہنچاتا ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے معاملے میں میرا دل ضدی ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کرنا کبھی بھی مجھے اگنور مت کرنا اور کبھی بھی رونا مت۔ تمہارے آنسو میری جنونیت کو ہوا دیتے ہیں۔ تمہیں تکلیف میں اور روتا ہوا میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں ایسا ہی ہوں اور اب ساری زندگی تمہیں مجھے ایسے ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ سنی اس کا چہرہ اوپر کرتا ہے اور اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کرتا ہے۔ مناہل بھی مسکرا کر آنکھیں بند کرتی ہے۔ بتاؤ مناہل،
کیا مجھے ایسے برداشت کر لو گی؟ جی کیوں نہیں، مجھے بھی اپنے جنونی شوہر سے شاید محبت ہو گئی ہے۔ آہا، تو پھر کیا خیال ہے کل رخصتی کروا لیں؟ وہ کل کل کیسے؟ نیکسٹ ویک تو ہمارے پیپرز ہیں۔ چلو اب بتاؤ، کال پر کیوں رو رہی تھی؟ میں آپ کی رسم کے جانے کے بعد سے ہی آپ کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، لیکن آپ کی کال کے انتظار میں جاگ رہی تھی تاکہ آپ کو لگے آپ کی کہی ہوئی ہر بات میرے لیے اہم ہے۔ مگر جیسے ہی کال آئی، آپ کی طنزیہ باتیں سن کر میں اداس ہو گئی تھی، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ میری بیوقوف منکوہا، اگر جاگ تم رہی تھی تو انتظار میں بھی کر رہا تھا۔ مجھے تمہارا امتحان لینا تھا، آیا میرا حکم تمہارے لیے کوئی معنی رکھتا بھی ہے یا نہیں؟ جیسے ہی پہلی بیل پر تم نے فون اٹھایا تو میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ پھر تمہیں تنگ کرنے کا دل چاہا تو تنگ کیا، اس لیے تو تمہیں بیوقوف نہیں کہتا۔ اف یار مناہل، تمہارے تو سر میں درد تھا، تم نے ٹیبلٹ لی؟ رکو میں ڈھونڈتا ہوں۔ سنی نے پورا کمرہ چھان مارا تھا، ٹیبلٹ کہیں نہ ملی۔ اچھا ایسے کرو، تم اپنے سر تکیے پر رکھو، میں دبا دیتا ہوں، دیکھنا منٹوں میں سر درد غائب ہو جائے گا۔ آپ پریشان مت ہو، جیسے ہی مجھے نیند آئے گی سر درد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ آر یو شیور؟ یس سنی، ڈونٹ وری۔ چلو پھر تم سو جاؤ، جیسے ہی تمہیں نیند آئے گی میں چلا جاؤں گا۔ مناہل کو اس کا کیئر کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتی ہے اور تسلی دیتی ہے۔ سنی بھی پرسکون ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جاریہ اور مناہل اپنی اسٹڈی میں مصروف ہو گئی تھی۔ ابھی بھی جاریہ اپنے کمرے میں بند تھی اور پڑھائی کر رہی تھی۔ اسے اپنی امی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ ننگے پاؤں نیچے کی طرف بھاگتی ہے، جہاں اس کے ابو صوفے پر زخمی حالت میں بیٹھے تھے۔ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ ابو یہ کیسے ہوا؟ جاریہ ان کی چوٹ کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ جاریہ میری جان، ہلکی سی چوٹ ہے، پلیز رونا بند کرو۔ پہلے تمہاری امی رو رہی تھی اور اب بیٹا آپ بھی۔ مجھے اس چوٹ سے تو درد نہیں ہو رہا، ہاں اگر آپ دونوں ایسے ہی روتی رہی تو مجھے پھر بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ جاریہ کے ابو کا کہنا تھا کہ دونوں ایک ساتھ ہی آنسو صاف کرتی ہے۔ پاس ہی بیٹھا نوجوان اس پری پیکر کی دلچسپ حرکت پر مسکراتا ہے۔ ابو آپ نے بتایا نہیں، چوٹ کیسے لگی؟ جاریہ بچے میں اب ٹھیک ہوں، آپ ریلیکس ہو جائے۔ ابو آپ کو پتہ تو ہے میری جان بستی ہے آپ میں، اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں تو جیتے جی مر جاتی۔ وہ جو اپنے ابو کے کندھے پر سر رکھے اپنا ڈر بیان کر رہی تھی، کسی چیز کے اچانک گرنے سے ہوش میں آتی ہے۔ اوہ سوری انکل، غلطی سے ہاتھ لگ گیا۔ جاریہ جیسے ہی آواز کے تعاقب میں دیکھتی ہے تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، جو شرمندہ سا اس کے ابو کو وضاحت دے رہا تھا۔ اذغان، یہ یہاں کیسے؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارے نہیں بیٹا، شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ بیگم، اس بچے نے مجھے آج بچایا ہے، گھر تک بھی یہی لے کر آیا ہے۔ اس کی امی اس اجنبی کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے۔ بہت بہت شکریہ بیٹے۔ آنٹی اب آپ نے مجھے بیٹا بنا لیا ہے تو پھر شکریہ کہہ کر شرمندہ نہ کرے۔ جاریہ بچے جاؤ، مہمان کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ جی امی۔ وہ شاکڈ تھی، کچھ ہی دیر میں خود کو نارمل کر کے چلی گئی۔ وہ چائے بناتے ہوئے کچن سے بوگی مین کو دیکھ رہی تھی، جو بہت مؤدب بنا اس کی امی ابو سے کسی بات پر مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ بیوٹی چائے ابلنے والی ہے، اسے جنزات کی آواز آتی ہے اور وہ جلدی سے چائے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں یہاں آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن میری ساری حسیں آپ کی طرف متوجہ ہے۔ چائے لے کر وہ اسے پیش کرتی ہے اور پھر ابو سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں پڑھنے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کی وجہ وہ سمجھ گیا تھا، فی الحال ساس اور سسر کا دل جیتنا زیادہ اہم تھا۔ چائے پینے کے بعد ہی وہ جانے کے لیے اٹھتا ہے۔ جانے کی اجازت اسے اس شرط پر ملتی ہے کہ وہ دوبارہ ان سے ملنے ضرور آئے گا۔ کمرے میں جاتے ہی وہ ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، اسے یہی فکر کھائے جا رہی تھی، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس سے آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اذغان مزے سے بیڈ پر لیٹا اس کی حرکات ملاحظہ کر رہا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ یہیں ہیں، شرافت سے سامنے آئے۔
مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے، بہتری اسی میں ہے سامنے آئے۔ آنکھیں بند کیے وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اسے آنکھوں پر نرم لمس محسوس ہوتا ہے۔ بیوٹی کوئین، غصے میں آپ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے تو میری معصوم سی ملکہ چاہیے، جو گھبرائی گھبرائی سی پیاری سی لگتی ہے۔ جاریہ دوسری طرف منہ کر کے ٹھہری رہتی ہے۔ ازغان اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہے اور اس کے کاندھے پہ سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ بیوٹی، مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اب ڈائریکٹ تو انہیں نہیں بتا سکتا کہ میں جنزاد ہوں۔ جیسے ہی میں آپ کے والدین کا اعتبار جیت لوں گا، سب سے پہلے اپنی اصلیت بتا دوں گا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ وہ ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ ازغان، جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے، ایک عجیب سا خوف مجھے بے چین رکھتا ہے۔ ایسے لگتا ہے یہ سب خواب ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھولوں گی سب ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ کچھ کریں ازغان، مجھے یہ خوف اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ میں خوش رہنا چاہتی ہوں، مگر یہ خوف مجھے خوش نہیں رہنے دیتا۔ بیوٹی، ادھر دیکھیں میری طرف۔ پہلی بات، آپ صرف خوش رہے، مجھے اچھا لگا۔ جیسے آپ اپنے بھائی کو اپنی پریشانی بتا کر بے فکر ہو جاتی تھی، ویسے ہی اب آپ کے خوف کو میں دور کر دوں گا۔ آپ عبادت پر بھی توجہ دیں، اللہ سے دعا مانگیں، دیکھیے گا سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ جی۔ اچھا، یہ بتاؤ، اس وقت مرنے کی کیوں بات کی؟ تم نے جب پتا ہے تمہارے منہ سے یہ لفظ موت سن کر میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، تو پھر کیوں بار بار ایک ہی بات دہراتی رہتی ہو؟ ازغان، اسے اتنے عرصے بعد پہلے والے ظالم روپ میں دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بوگی مین اس کی کیفیت کو یکسر فراموش کیے اس کے بالوں پر پکڑ سخت کرتا جا رہا تھا۔ آئندہ دھیان رکھنا، تمہارے ان خوبصورت لبوں سے موت کا لفظ پھر کبھی ادا نہ ہو۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ زور سے بال کھینچتا ہے، جس سے زاریہ کی ہلکی سی چیخ نکلتی ہے۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ ازغان اب نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی گردن میں منہ چھپائے خوشبو سے خود کو سیراب کرتا ہے۔ چھوڑے مجھے، آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ ملکہ، مجھے معاف کر دے۔ وہ اسے گلے لگاتا ہے۔ جاریہ کا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ ازغان اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، جسے سن کر اب وہ پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی اس کے گلے لگی نیند اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ ازغان اسے نرمی سے بیڈ پر سلاتا ہے۔ ابھی وہ اس کے پاس بیٹھا تھا کہ اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ وہاں سے اپنے محل کی طرف چلا جاتا ہے۔ والدہ، خیریت؟ آپ نے ہمیں یاد کیا؟ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ ازغان، وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی۔ اس پر اپنی بہن کی موت کا بدلہ سوار ہو چکا ہے۔ وہ بضد ہے۔ جیسے تم نے اس کی بہن کو بے دردی سے مارا تھا، ویسے ہی وہ تمہیں ایسی تکلیف دے گی، ساری زندگی تمہاری تڑپتے ہوئے گزر جائے گی۔ یاد ہے تمہارے نکاح والے دن جب ہم تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو وہ اس وقت وہی موجود تھی۔ مجھے اس کی حسد بھری نگاہیں محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئی تھی، بہت روتی رہی کہ میری وجہ سے اس کی اکلوتی بہن کی جان چلی گئی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ مجھے اس بات سے آگاہ کر گئی تھی۔ اپنے شیر بیٹے بادشاہ ازغان کو اس سر پھری کنیز کا پیغام دے دیجیے گا، اب وہ الٹی گنتی گننا شروع کر دے۔ جلد ہی ان کی خوشیوں کا وقت ختم ہونے والا ہے، پھر اس محل پر غم کے سائے ہمیشہ کے لیے چھا جائیں گے۔ میں نے اس پہ اپنی شکتیوں کا استعمال کیا۔ کچھ دیر وہ تڑپتی رہی۔ اس سے پہلے میں اسے ہمیشہ کے لیے قید کرتی، وہ دھواں بن کر غائب ہو چکی تھی۔ والدہ، آپ بیٹھے، پرسکون رہے۔ جیسا کہ اس نے اپنے منصوبے سے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اپنے منصوبے سے آگاہ کرنا اس کی کوئی چال ہے؟ خیر، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پلیز آپ خود کو قصوروار مت سمجھیں، مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں سنبھال لوں گا۔ مجھے کچھ اور بھی بتانا ہے ازغان۔ جی والدہ، بولیں، میں سن رہا ہوں۔ ازغان، جب تم نے مجھے قید کیا تھا اور میری ساری طاقتیں مجھ سے چھین لی تھی، تب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا۔ اس واقعے سے پہلے میں نے کچھ کالے سائے جاریہ اور اس کی دوستوں میں سے کسی ایک کو ختم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔
اس رات میں نے بہت کوشش کی تھی ان سایوں کو روک سکوں، مگر میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے جاریہ نے بہت دکھ سہا تھا۔ بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بوگی مین خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا جاریہ کیوں اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی والدہ کی طرف دیکھتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے، والدہ، آپ نے سچائی بتا کر مجھے بہت بڑی غلط فہمی سے بچا لیا۔ جیسا کہ آپ نے کہا، آپ کی طاقتیں کمزور ہو چکی تھی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے آپ بے قصور تھی۔ قصور تو صرف قسمت کا تھا جس میں یہ حادثہ ہونا لکھا تھا۔ خیر، ان سب باتوں کو چھوڑیں۔ کل آپ کو اپنی بہو کے گھر جانا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے بھائی کی شادی ہے، تو آپ کم از کم رشتہ طے کر لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کتنے دن ہو گئے بہو سے ملی نہیں، اسی بہانے ملاقات ہو جائے گی۔ بتاؤ کیسی ہے وہ؟ بہت خوبصورت ہے والدہ، آپ کو پتہ ہے اب تو وہ غصہ بھی کرتی ہے۔ اسے تو بالکل بھی غصہ کرنا نہیں آتا، اتنی معصوم لگ رہی تھی، کیا بتاؤ۔ تو تم بھی اسے تنگ نہ کیا کرو۔ میں کہاں تنگ کرتا ہوں، آپ تو جانتی ہے میں خود کتنا معصوم ہوں۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ پھر دونوں ہی مسکراتے ہیں اور اذغان وہی اپنی والدہ کی آغوش میں سو جاتا ہے۔ شکر ہے جاریہ، پیپرز سے تو جان چھٹی، اب سکون سے نیندیں پوری کروں گی۔ ہاں، کیوں نہیں مناہل صاحبہ، آپ نے تو سارے سال اتنی محنت کی کہ کتابیں بھی ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی، ہماری جان چھوڑ دو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو جاریہ۔ بجائے شرمندہ ہونے کے وہ ڈھیڑ بن کر دانت نکال رہی تھی۔ میری کتابوں کو دیکھو، پڑھ کر بوسیدہ ہو گئی ہے، مگر مجال ہے جو میں نے پڑھنا چھوڑا ہو۔ ہاں، وہ تو تمہاری کتابیں دیکھ کر پتہ لگ رہا ہے، اتنی نئی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کل ہی مارکیٹ سے نیو لے کر آئی ہو۔ ہاں، کیا بتاؤ تمہیں جاریہ، میری تو پڑھائی سے جان نکلتی ہے، پتہ نہیں کیوں یہ پڑھائی بنائی گئی۔ میرے بس میں ہوتا تو کبھی نہ پڑھتی، اور ویسے بھی میری تو شادی ہو جائے گی، پڑھائی سے پھر پرماننٹ جان چھٹ جائے گی۔ مطلب منو، تم شادی کے لیے اس وجہ سے خوش تھی، اور میں سمجھی تم بھائی کے ساتھ آنے والی زندگی کے خواب دیکھ رہی ہو۔ ہاں، تو دونوں وجہ سے خوش ہوں۔ تم بھی نہ جاریہ، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو۔ ابھی پیپرز تو دے آئی ہوں، رزلٹ کی ابھی سے فکر لگ گئی ہے۔ اللہ کرے میں بس پاس ہو جاؤں، پوزیشن تم لے لینا، کیا یاد کرو گی۔ ویسے بھی اپنی بابی ڈال کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ بہت شکریہ بھابھی جی۔ ابو آ گئے ہیں، دیکھو تو کب سے ویٹ کر رہے تھے، تمہاری باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب چلو بھی جاریہ، بیچاری نئے الزام پر تڑپ اٹھی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہوئے پیپرز؟ مناہل کا تو مجھے پتہ ہے، اس کے پیپرز کا تو اللہ حافظ ہے، مجھے اپنی جاریہ بیٹی پر یقین ہے، اس بار بھی پوزیشن لے گی۔ جاریہ کوئی جواب دیتی مناہل اپنی عزت افزائی پر تڑپ اٹھی تھی۔ ابو، آپ بھی نا امی کی طرح شروع ہو گئے، اب میں آپ سب لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کتنا محنت کرتی ہوں۔ پیپرز بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہوتے ہیں، لیکن رزلٹ بھی نہ بنانے والے میری ذہانت سے جلتے ہیں، تبھی تو مر کے پاس کردہ نمبر دیتے ہیں۔ میں بھی یہ ناانصافی برداشت کر لیتی ہوں، آخر کو باقی نمبر وہ جاریہ کے حصے میں جو شامل ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے صبر کر لیتی ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جو میں جاریہ کو پوزیشن کی صورت میں گفٹ کر دیتی ہوں۔ جاریہ انکل کی طرف دیکھتی ہے جو کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کر رہے تھے، اس لیے مزید کوئی بحث کیے بنا گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پہلے جاریہ کو اس کے گھر چھوڑتے ہیں۔ منو، آج رات تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ جاریہ بتاتی تو جاؤ، رات تک انتظار کر لینا منو، بائے بائے۔ جاریہ مسکرا کر گھر میں داخل ہوتی ہے، سامنے والے شخص سے ٹکر لگتی ہے، لڑکھڑا کر گرنے والی تھی کہ کوئی مہربان اسے بچا لیتا ہے۔ سو سوری۔ کوئی بات نہیں ملکہ۔ اذغان؟ جی جانے اذغان۔ وہ اسے مزید قریب کرتا ہے، جاریہ گھبرا جاتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں، دور رہو، یہ آپ کا محل نہیں ہے، آپ کے سسر جی کا گھر ہے، اس لیے فاصلہ بنائے رکھیں۔ اذغان حیران پریشان سا اپنی ملکہ کے انکشافات سن رہا تھا۔ جاریہ مسکرا کر اس سے دور ہوتی ہے، آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ اذغان بھی ایک پل میں اسے اپنے محل لے جاتا ہے۔ اب حیران ہونے کی باری جاریہ کی تھی۔ جاریہ محل کے اسی کمرے میں تھی جہاں اس نے اذغان کو آخری سانسیں لیتا ہوا دیکھا، اور اسی کمرے میں اس کی دعاؤں سے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔
ایک بار پھر سے وہ ان اذیت بھرے لمحات کو یاد کر رہی تھی۔ بوگی مین جو اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا جلدی سے اسے اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ ملکہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ چاہتی ہیں میں فاصلہ بنائے رکھوں تو یہ فاصلہ عام فاصلہ نہ ہوگا، یہ پھر زندگی اور موت کا فاصلہ ہوگا۔ آپ تو جانتی ہیں میرا دوبارہ زندہ ہونا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ یہ سب یاد کروانے کا مقصد ایک ہی تھا، آپ ہمیشہ میرے پاس، بہت پاس رہیں گی۔ ازغان، آپ جانتے ہیں آپ بہت بہت اچھے ہیں۔ مطلب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھا دیتی ہوں۔ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب میں کہوں آپ بہت بہت زیادہ اچھے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی ملکہ آپ سے شدید ناراض ہے، جسے منانا بہت ہی مشکل ہوگا۔ یہ ناراضگی نہ تو آپ کے غصہ ہونے سے نہ ہی آپ کی دھمکیوں سے ختم ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ناراضگی کیسے ختم ہوگی، تو آپ کی معصوم سی ملکہ بتانے والی نہیں۔ وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ ہر وقت مجھے ڈراتے رہتے ہیں، اب پتہ چلے گا، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ جنزاد نئے امتحان پر غور و فکر کر رہا تھا۔ جاریہ سکون سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ بیوٹی کوئن، وہ جو اس کا ہاتھ تھام رہا تھا وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیتی ہے۔ ایک بات تو بتانا بھول گئی، جتنی دیر میں آپ سے ناراض رہوں گی آپ میرے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ ابھی مجھے واپس چھوڑا ہے۔ اب بوگی مین مسکرا رہا تھا۔ ملکہ، جب آپ کا حکم ہے میں پاس نہیں آ سکتا تو آپ واپس کیسے جائیں گی؟ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ناراض تو ہو گئی، اب گھر کیسے جاؤں گی؟ بیوٹی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ وہ کیسے ازغان؟ دیکھیں بیوٹی، آپ کی ناراضگی میں بھی تو میرا ہی فائدہ ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے مجھے دور رہنے کا کہا تھا، اب آپ دو ہی صورتوں میں گھر جا سکتی ہے۔ پہلی صورت آپ ناراضگی ختم کر دے تو میں آپ کو چھوڑ آؤں گا، یا دوسری صورت مجھے خود کے پاس آنے دے۔ نہیں، مجھے دونوں ہی صورتیں نامنظور ہے۔ چلے پھر جیسے آپ کی مرضی۔ ازغان، جاریہ بڑے پیار سے اسے بلاتی ہے اور وہ بیچارہ خوش ہو جاتا ہے۔ والدہ کہاں ہے؟ جیسے کہ آپ جب تک میری ناراضگی ختم نہیں کرتے تو میں تب تک یہی رہوں گی، اس لیے سوچا اپنی والدہ کے ساتھ وقت گزار لوں گی۔ اگر آپ ایسے میرے سامنے بیٹھے رہیں تو آپ کو معاف کر دوں گی۔ آپ اتنے پیارے جو ہے، اس لیے مجبوری ہے، مجھے آپ سے دور رہنا پڑے گا۔ جنزاد اس کی معصوم سی پریشانی پر مسکراتا ہے۔ وہ شرارتی موڈ میں تھا، جاریہ کو کیا معلوم اس جنزاد کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میں بہت دکھ کے ساتھ یہ خبر آپ کو دینے لگا ہوں ملکہ، آپ کی ساس پلس والدہ آپ کے گھر آپ کا ہاتھ مانگنے گئی ہوئی ہے۔ کیا ازغان، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اف، آپ واقعی میں بہت بہت اچھے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، بہت شکریہ ملکہ۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں ہنستے ہوئے ازغان کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیا رات کو منو کے گھر بھی جانا ہے؟ ابھی والدہ سے بھی ملنا ہے۔ کیا کیا کروں؟ بیوٹی، کچھ نہ کرو، میں تو کہتا ہوں ایسے ہی ناراض رہو، اس طرح پاس نہیں مگر سامنے تو رہو گی۔ کیا مطلب؟ مجھے گھر جانا ہے ابھی، ورنہ کیا ملکہ؟ ورنہ میں رونا شروع کر دوں گی۔ آپ تو جانتے ہیں میرے بدھو آنسو تو آپ کی بھی بات نہیں مانتے۔ مجھ سے بہادر تو یہ آنسو ہے جو آپ سے نہیں ڈرتے۔ میں تو آپ کو گھر چھوڑاؤں، آپ ہی قریب نہیں آنے دے رہی۔ تو آپ آ جائیں میرے قریب، مگر میری ایک شرط ہے۔ آپ نظریں نیچی رکھیں گے اور مسکرائیں گے بھی نہیں، میرے کان میں کوئی سرگوشی بھی نہیں کریں گے، اور آخری شرط، بالوں کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ ہر شرط منظور ہے مگر آخری والی نہیں۔ ساتھ ہی وہ اپنی بات کا ثبوت اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر دیتا ہے۔ آج رات انتظار کیجیے گا، اب آپ اپنی والدہ سے مل سکتی ہیں۔ جاریہ اپنے ہی گھر کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی اور ازغان اسے اندر اپنے ابو کے ساتھ کسی بات پر مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی جلدی سے اندر کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ اسے اس کی امی بلاتی ہے۔ جاریہ بیٹا، ادھر آئے۔ وہ سر ہلا کر ان کے پاس جاتی ہے اور سلام کرتی ہے، جس کا جواب اس کی ساس خوش ہو کر دیتی ہے اور وہ جاریہ کو اپنے پاس بٹھا لیتی ہے۔ جاریہ مسکرا کر ان کی ہر بات کا جواب مؤدب طریقے سے دے رہی تھی۔ ازغان کی گہری نگاہیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ بظاہر تو وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی جھکی نگاہیں اسے بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ جاریہ کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جاریہ کے جانے کے بعد وہ اس کے ابو سے مخاطب ہوتی ہے۔ بھائی صاحب، ہمیں جلد ہی نکاح کی ڈیٹ چاہیے، مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا، میں بس جلد سے جلد اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔
وہ تو ٹھیک ہے بہن، مگر سب کچھ اتنی جلدی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تبھی جاریہ کی امی ان کا ہاتھ دباتی ہے اور وہ مسکرا کر نکاح کی رسم سنی کی شادی کے دن ہی طے کر دیتے ہیں اور پھر مٹھائی ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں۔ سنی اور ازگان کی بھی ملاقات ہوتی ہے۔ اسے اپنی بہن کے لیے لڑکا مناسب لگا تھا، وہ پھر بھی اس کے بارے میں پرسنلی معلومات لینے گیا تھا۔ اب وہ مطمئن تھا اور اب ازگان کی ہر بات توجہ سے سن رہا تھا۔ اچھا بھائی صاحب، اب اجازت دیجیے، اب سنی بیٹا کے فنکشن پر ملاقات ہوگی، ازگان آتا رہے گا۔ سنی کی شادی کی ساری ذمہ داری اب ازگان کی ہوگی۔ مگر بہن جی، اگر مگر کچھ نہیں انکل، میری خواہش تھی میرا کوئی بھائی ہوتا۔ سنی اب میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے، پلیز آپ منع مت کریں۔ اوکے بھائی، اب میں صرف آرام کروں گا۔ سنی، اس کے ابو غصے میں بلاتے ہیں۔ ارے ابو، اب یہ نا انصافی ہوگی، بڑے بھائی کے سامنے تو بے عزتی نہ کریں۔ ویسے بھی اب انہوں نے خود مجھے چھوٹے بھائی کے طور پر اڈاپٹ کیا ہے، تو آپ کو اس معاملے میں جو بھی بات کرنی ہے وہ آپ ان سے کریں۔ کیوں، صحیح کہا نا بگ برو؟ بگ برو، میرا ساتھ دے پلیز۔ انکل، اب اس کی شادی ہونے والی ہے تو پلیز میری خاطر اسے مت ڈانٹیں۔ اوکے بیٹا، اب تم مجھے سنی کی طرح ابو یا بابا جان ہی بلاؤ گے، جیسے آپ کا حکم بابا جان۔ اس طرح خوشی خوشی ایک دوسرے کو الوداع کرتے ہوئے ازگان اپنی والدہ کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے۔ ادھر جاریہ بھی بہت خوش تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا اور ازگان کا نکاح اس کے ابو کی مرضی سے ہوگا۔ اس کے ابو کچھ دیر پہلے ہی اس سے رشتے کے بارے میں بتا کر گئے تھے، اس نے بھی اپنی رضامندی دے دی تھی، دے کر اپنے ساتھ ساتھ اپنے ابو کو بھی خوشی دی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔